بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو دا لیکچر نمبر 21 آف پرنسپلز آف کامرس چیپٹر نمبر 9. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ریٹیلنگ کی جو کائنڈس تھی اس کو ہم نے جو ہے وہ شروع کیا تھا. اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سروسز کو دیکھا تھا کہ ریٹیلر جو سروسز دے رہا ہوتا ہے ہول سیلر کو اور کنزیومر کو وہ کون کون سی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم نے بہت جو ہے وہ تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی تھی. ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. فی الحال اب ہم جو ہے وہ جو ہماری کائنڈز آف ریٹیلنگ ہے اسے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو 5 کائنڈز لکھی ہیں سپر مارکیٹ, ڈپارٹمنٹ اسٹور, میل آرڈر ہاؤس, چین اسٹور اور ڈسکاؤنٹ ہاؤس. یہ پچھلے لیکچر کے اندر اس کا تھوڑا سا اوور ویو ہو چکا تھا اور اس کے اندر سپر مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں. میں اس کو بس تھوڑا سا آج جو ہے وہ ٹچ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا چونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے سپر مارکیٹ کا. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا بھی تھا کہ سپر مارکیٹ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح ہوتا ہے. جیسے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ اٹ از اے ڈپارٹمنٹائزڈ ریٹیل اسٹور ہیونگ ورائٹی آف گڈس آن اے سیلف سروس بیسز. ٹھیک ہے, اور اس کی میں نے بہت اچھی اگزامپل آپ کو دی تھی. پاکستان کے اندر اگر آپ کو کوئی بہت ہی اچھی اگزامپل سپر مارکیٹ کی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں امتیاز یا پھر جو ہے وہ چیز یا اس طرح کی جتنے بھی جو ہے اسٹورز ہیں وہاں پر جہاں پر ورائٹی آف گڈس موجود ہیں. ٹھیک ہے, ورائٹی آف گڈس یعنی کہ بہت ہی زیادہ قسم کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. وہاں پر آپ کو جیولری بھی مل رہی ہے, وہاں پر آپ کو شوز بھی مل رہے ہیں, وہاں پر آپ کو کپڑے بھی مل رہے ہیں, وہاں پر آپ کو بیگس بھی مل رہے ہیں, وہاں پر آپ کو کھانے پینے کی اشیاء بھی مل رہی ہیں. صحیح ہے, وہاں پر آپ کو جو ہے وہ سودا سلف بھی مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پر ورائٹی آف گڈس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سیلف سروس بیسس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ٹرالی ہوتی ہے, آپ کے پاس اپنا ایک بیگ ہوتا ہے, آپ اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو پرچیز کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر آخر میں ایک بلنگ ہو جاتی ہے آپ کی اور اس سے جو ہے وہ آپ پھر ساری چیزیں خرید کر لے آتے ہیں. تو یہ سپر مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے جو پروس اینڈ کونس تھے یعنی کہ جو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز تھے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا, کریکٹرسٹکس بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی. اب ہم بڑھتے ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف. تو ڈپارٹمنٹ اسٹور دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ابھی سے کہ ڈپارٹمنٹ اسٹور اور سپر مارکیٹ میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, تقریباً ایک جیسے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کو ہی جو ہے وہ سپر مارکیٹ کہتے ہیں, کچھ سپر مارکیٹ کو ڈپارٹمنٹل اسٹور کہتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہماری کتاب کے اندر اس کو الگ الگ ڈسکس کرا ہوا ہے تو ہم بھی اس کو الگ الگ ہی آپ کے سامنے لکھا ہے کہ بھائی سپر مارکیٹ ایک الگ چیز ہے اور جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اسٹور الگ چیز ہے. سپر مارکیٹ کا کانسیپٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپر مارکیٹ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے بڑی ہوتی ہے, اس کے اندر ورائٹی آف گڈس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ورائٹی آف گڈس اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہاں, ایک چیز کامن ہے دونوں کے اندر, وہ کیا ہے کامن کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ چیزوں کو ڈپارٹمنٹ وائز رکھا ہوا ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب مثال کے طور پر کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بالکل پورا جو ہے وہ کھانے پینے کا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیگس کا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ شوز کا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کپڑوں کا ہے, ایک پورا کا پورا یعنی کہ ایک جگہ سب کی متعین ہے. صحیح ہے. اچھا, ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے, میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ شوز کا ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے, جیولری کا ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے, کاسمیٹکس کا ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے. تو وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, آپ کو جس ڈپارٹمنٹ سے جو چیز لینی ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جا کر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ڈپارٹمنٹ کا ایک مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈپارٹمنٹل اسٹور ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے. اچھا, ایک جو ہے وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں بھی بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اسٹور کی کو ایڈورٹائز کرنا اور اس کے جو ہے وہ اشتہارات جو ہے وہ لگانا چلانا, جو بھی اس کے جو ہے وہ ترتیب ہوگی وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ, جس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف پیسوں میں. یعنی کہ وہ جتنے بھی لڑکے جتنے بھی لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے بلنگ کے اندر وہ سارے کے سارے ایک فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور وہ فائنینس کو دیکھ رہے ہیں, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کس نے کیا خریدا, بلنگ کس طرح کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور یہاں پر آپ کی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ایڈوانٹیجز آپ کے لکھے ہوئے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے جو ہے وہ ساؤنڈ فائنینشیل پوزیشن, یعنی کہ فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر. یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے, یعنی کہ کمائی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, انکمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. اٹریکشن فار کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا اس کے اندر بہت آسان ہوتا ہے چونکہ کسٹمر کے نظر آ رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں, اس کو جو پسند کی چیز ہوتی ہے وہ فوراً اس کو جو ہے وہ اٹریکشن کے ساتھ اس کو وہ لے لیتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بلک بائنگ اکانومیز اینڈ بیٹر بائنگ اسکلز. جی, اس کے اندر ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چھت کے اندر
انڈر دی ون روف, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا انڈر دی ون روف, ایک چھت کے اندر جو ہے وہ آپ بلک بائنگ کر سکتے ہیں, مختلف چیزوں کو آپ ایک ہی وقت میں خرید کر آپ لا سکتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کاسمیٹکس کے لیے آپ کو پھر الگ جو ہے وہ بازار جانا پڑ رہا ہے یا الگ شاپ پہ جانا پڑ رہا ہے, اور جو ہے وہ میڈیسن کے لیے الگ شاپ پہ جانا پڑ رہا ہے, اور جو ہے وہ کریانے کا سامان کے لیے الگ شاپ پہ جانا پڑ رہا ہے. یہاں پر یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ کو بلک بائنگ آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو ایکسپینسز. جی, ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جو ہے وہ ایکسیسو ایکسپینسز ہوتے ہیں, اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہیوج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس کے اپنے خود اخراجات بھی بہت زیادہ ہیوج ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی چونکہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے, رینٹ اس کا بہت زیادہ دینا پڑ رہا ہوتا ہے, اس بلڈنگ کا رینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, بلڈنگ کی جو بلنگز آ رہی ہوتی ہیں, یوٹیلیٹی بلز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی کہ سارے کے سارے پھر وہ پارکنگ ایریا ہوتا ہے, بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپینسز ہوتا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے کہ کسٹمر کا جو ہے وہ ایکسپینس اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ کسٹمر کو ضرورت ہوتی ہے 3-4 چیزوں کی, لیکن جب وہ یہاں پر دیکھتا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جو چیزیں شیلف پر لگی ہوئی ہیں تو وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بھی وہ یعنی کہ کسٹمر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ بھی خرید لوں, میں یہ بھی خرید لوں, یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, اس کو بھی چک کر دیکھتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تو نہیں آئی ہے, یہ والا فلیور تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے اس چیز کا, تو یہ والا فلیور اب چکھنا چاہیے. اب وہ فلیور آپ کو عام دکانوں میں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ عام دکانوں کی صورت حال کیا ہوتی ہے کہ جو ہے بندہ آگے ہوتا ہے اور چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ اپنے مطلب کی 3-4 چیزیں بتاتے ہو, وہ وہی سامان لے کر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا مسئلہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, بالکل نظروں کے سامنے. اب انسان کا دل للچاتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو میں نے کبھی نہیں کھائی, یہ چیز کھا کر دیکھتے ہیں, یہ نیا برانڈ آیا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں کسٹمر کا بھی جو ہے وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے, اور اپنا ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی ایکسپینسز اس کے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی, اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر اور جو ہے وہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں میل آرڈر ہاؤس. جی, میل آرڈر ہاؤس بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ریٹیلنگ اسٹور ہوتا ہے, جس کے جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک لائن کے اندر بتایا دے آر لارج اسٹور سیل بائی میل. یہ دیکھیں سیل بائی میل, میل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم جو یعنی کہ خطوط بھیجے جاتے ہیں اور مراسلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, آرڈر لکھ کر بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے سامان آپ کا آ جاتا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت پہلے سے امریکہ کے اندر اور یو کے وغیرہ کے اندر, یہ جتنے بھی ہمارے یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ کامیاب ہوا. ٹھیک ہے, یہ میں ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے ہی بات کر رہا ہوں جب اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. ٹھیک, لیکن اس زمانے کے اندر پاکستان کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان کے اندر چند چیزوں میں یہ کامیاب ہوا, جیسے کہ جرنلز ہیں یا پھر اخبارات ہیں, یا ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ میل کے ذریعے جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا تھا اور وہ چیزیں میل کے ذریعے پہنچا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ میل کے ذریعے وہ آتی تھی آپ کے پاس. اب کیا ہوا, اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, اپلیکیشنز بنی ہیں, موبائل اور انٹرنیٹ کا دور جو ہے وہ آیا ہے, تو آپ دیکھیں ایک ہیوج تعداد کے اندر, اب میل نہیں کہوں گا میں اس کو, یعنی کہ ہم میل کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ اپلیکیشن کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں چیز کو, آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو بائی کرتے ہیں اور وہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. یہ بھی اس کی جو ہے وہ جدید قسم ہے میل آرڈر ہاؤس کی, جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے یعنی کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں. اور آپ کو پتا ہے, آپ یعنی کہ بہت زیادہ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ جدید دنیا کے اندر جو ہے وہ آن لائن بزنس کس طرح ہو رہا ہے. آن لائن بزنس کی ایگزامپل یہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک فوڈ پانڈا میں نظر آتا ہے. فوڈ پانڈا اسی طرح پہ کام کر رہا ہے میل آرڈر ہاؤس پہ کہ آپ کو کھانے پینے کی جو چیز چاہیے آپ آرڈر کریں, آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا وہ میل کے ذریعے. اسی طرح جو ہے وہ اس کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے علی بابا. ٹھیک ہے, اس کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے دراز. یہ سارے کے سارے ایسے بزنسز ہیں جن کا اپنا ایک اسٹور ہے, اپنے ایک لارج اسٹور موجود ہے جہاں پر ان کے پاس بلک کوانٹٹی کے اندر چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ آپ ان کے اسٹور پر جاتے نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے گھر پر چیزیں پہنچا دیتے ہیں. انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے, اس اپلیکیشن کے اندر آپ چیزیں سلیکٹ کریں, جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے اور پھر وہ آپ کو یعنی کہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ پہنچ جائے گی وہ میل کے ذریعے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو پلیس آرڈر وداؤٹ ایگزامننگ دا پروڈکٹ. ہاؤ ایور دس ڈرا بیک از کمپنسیٹڈ بائی لبرل سیلز ریٹرنز گارنٹیز اینڈ بیوٹیفل اینڈ کاسٹلی کیٹالگس. جی, اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ چیزوں کو ایگزامن کیے بغیر خریدتے ہیں.
آپ کو ایگزامینیشن کا وقت نہیں ملتا, آپ چیزوں کو جانچ نہیں کر سکتے, جانچ پڑتال نہیں کر سکتے اس کو, اور اس کو دیکھ نہیں سکتے. آپ نے بس یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ قسمت کے اوپر ہوتا ہے یا تکا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آرڈر دیا اور وہ آرڈر صحیح آ جائے. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے بازی کا بھی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی نظروں کے سامنے تو ہے نہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا کہ اس طرح آپ یعنی کہ آن لائن بزنس کے تھرو آپ کوئی چیز خریدیں, ٹھیک ہے, بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا چاہیے. آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ نے چیک کری ہو, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کو خریدیں, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اب دنیا تو جدید ہوتی چلی جا رہی ہے, دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ترقی بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو اب لوگ جو ہے وہ جو ہماری جو یوں سمجھ لیں کہ نارمل شاپنگ تھی, جو باقاعدہ جس کو ہم ٹریڈیشنل شاپنگ کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ بازاروں میں جایا جاتا تھا, خریدا جاتا تھا, تو ٹریڈیشنل شاپنگ کو جو ہے وہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور آن لائن شاپنگ کا جو ہے وہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس اب اس کے جو پروس اینڈ کونز ہیں وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اس کے اندر نقصانات بہرحال زیادہ نظر آ رہے ہیں, فائدے کم ہیں. بہرحال اس کے اندر جتنا ہو ممکنہ طور پر ہمیں اس سے جو ہے وہ اجتناب ہی کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں, ایڈوانٹیجز کم ہیں اس کے. ایڈوانٹیجز بس ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہو سکتا ہے, بس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا ٹائم سیو ہو سکتا ہے, آپ اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں کہ آپ نے آرڈر دے دیا, اب جتنی دیر میں آرڈر آپ کا آئے گا اتنے دیر میں آپ اور بہت سارے کام اپنے دیگر جو ہے وہ نپٹا سکتے ہیں. تو یہ ایک بس اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ چین اسٹور ہے, اور پھر اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں, وہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم دیکھیں گے. صحیح, ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں, سپر مارکیٹ, ڈپارٹمنٹ اسٹور اور میل آرڈر ہاؤس. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, آپ اس کو بک سے مزید پڑھیں. اس کے اندر بک کے اندر اور تفصیل سے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, میل آرڈر ہاؤس کی بھی, ڈپارٹمنٹ اسٹور کی بھی, سپر مارکیٹ کی بھی. تو آپ ان کو بک سے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو آپ کو مزید چیزیں کھلیں گی, مزید چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہے تو لازماً آپ جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.